السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب آمین یا رب العالمین۔ اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم، فضل، رحمت، نعمت، صحت اور برکت کو نازل فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والا ہم سب کو بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ہماری آیات الحمدللہ سورہ الشورى کی آیت نمبر 39 سے۔ آیت نمبر 38 جو تھی وہ آیت نمبر 36 کی ہی ریفرنس سے چل رہی ہے، جس میں آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، یعنی بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو چیز تمہیں دنیا کی زندگی کے اندر تمہیں ملی ہے وہ اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ ان سے بہتر نہیں ہیں، یعنی اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں، زیادہ باقی رہنے والی ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہیں۔ اب جو توکل رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو ہے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آ جاتا ہے تو وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کا حکم مانتے ہیں، نماز کا قیام کرتے ہیں اور اپنے معاملات کے اندر ایک دوسرے سے مشورے کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اب تک جو اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی جو اللہ پر توکل کرتے ہیں ان کی جو خصوصیات بیان کی، ان میں نمبر 1 کبائر اسم سے بچاؤ، بے حیائی سے بچنا، جب غضبناک ہوئے تو معاف کر دینا، اللہ کا حکم ماننا، پھر اس کے بعد نماز کا قیام، پھر معاملات کے اندر مشورے، اور کیا کہتے ہیں رزق کو خرچ کرنا، یعنی 8 پوائنٹس ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیان فرما دیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آغاز کر رہے ہیں ہم آج کے اپنے آیات کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ لوگ، اذا جب اصابہم پہنچتی ہے ان کو، البغی کوئی زیادتی، ہم وہ ینتصرون وہ بدلہ لیتے ہیں، یعنی جب ان کو کسی قسم کی کوئی بھی زیادتی پہنچ جاتی ہے تو وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا یعنی بدلہ لینے سے وہ عاجز نہیں ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اگر وہ بدلہ لینا چاہیں تو وہ لے نہیں سکتے، متکبر لوگوں کے آگے لیتے ہیں اور نہیں دوسرے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ مراد کیا ہوئی کہ مکی سورہ مبارکہ ہے، اس دور میں مسلمانوں نے مصائب برداشت کیے اور پھر بھی حق بات سے وہ لوگ نہیں پھرے، ظلم کا مقابلہ کیا، دین پر قائم رہے، بدلہ اتنا لیتے ہیں جتنا ان پر ظلم ہوا ہو، اور معافی کو اس پر ترجیح دے دیتے ہیں۔ مطلب جب ان پر ظلم اور زیادتی ہو تو وہ صرف بدلہ لے لیتے ہیں اتنا جتنا کوئی ظلم اور زیادتی ان کے اوپر ہوئی ہو، اور اس سے زیادہ، حد سے زیادہ وہ تجاوز نہیں کرتے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرمایا، یعنی کہ ان کی سیرت مبارکہ کا ذکر بھی فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدرت رکھتے تھے بدلہ لینے کی، لیکن انہوں نے معافی کو ترجیح دی ہر چیز پر۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن اپنے خون کے پیاسوں کے لیے عفو عام کا، یعنی عام معافی کا اعلان کیا۔ حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 آدمیوں کو معاف کر دیا۔ لبید بن عاصم یہودی سے بدلہ نہیں لیا جس نے آپ پر جادو کیا تھا، اس یہودیہ عورت کو معاف کر دیا جس نے آپ کے کھانے کے اندر زہر ملا دیا تھا، اور ہر اس شخص کو معاف کر دیا جس نے طرح طرح کی آپ کو اذیتیں دی تھی۔ اس بڑھیا کو معاف کر دیا جو راستے میں آپ کے کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ ان تمام اشخاص کو جو کہ جب آپ نماز ادا کیا کرتے تھے تو آپ کی گردن کے اوپر اوجڑی یا اس قسم کا کوئی بوجھ رکھ دیا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ اور وہ کیا کرتے ہیں، جب ان کے اوپر کوئی یعنی کوئی برائی، ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اتنا ہی بدلہ لیتے ہیں جتنا ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی برائی وغیرہ پہنچی ہو، یعنی حد سے نہیں بڑھتے۔ ظالم کون ہوا کہ وہ جو بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جائے، یعنی اگر 1 تھپڑ مارا تو اس کے بدلے میں 4 تھپڑ وہ مارے تو وہ شخص کیا ہے؟ وہ ظالم ہے۔ وجزاء، اور بدلہ، سیئۃ، برائی کا، سیئہ
वजज़ा और बदला सय्यतन बुराई का, सय्यतुम मिसल बुराई के है, मिसलिहा उसके जैसी, फमन तो जो कोई, अफा दरगुजर करे, व असलहा और इस्लाह करे, फ़अजुरहु तो अजर उसका, अलल्लाहि अल्लाह ताला के जिम्मा है, इन्नहु के बेशक वो, ला युहिब्बु नहीं मोहब्बत करता, अज़्ज़ालिमीन जालिमों से। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला बदला, जो इजाफी बदला लेने वाले लोग हैं उनको पसंद नहीं करता। जब किसी को कोई बुराई पहुंचे तो उसका बदला वो उसी के जैसा ले ले, या फिर क्या करे, वो दरगुजर कर दे या अपनी इस्लाह कर ले, तो उसका अजर अल्लाह का जिम्मा है। मतलब अगर मिसाल के तौर पे कसास का बदला है, जिसको बदला लेने की इजाजत दी गई है, तो वो भी उतना ही करेगा जितनी कि उसको तकलीफ पहुंची है। और अगर वो माफ कर दे और इस्लाह कर ले, यानी माफ करने से मुराद ये कि दरगुजर कर ले, छोड़ दे उस मामले को, अल्लाह ताला के जिम्मा कर दे, तो उसका अजर है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो जालिमों को से मोहब्बत नहीं रखता। मुराद क्या हुई कि वो लोग जो कि जुल्म में हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत नहीं रखता। वलेमन तसरा और जो कोई बदला ले, बादा जुल्म ही इसके जुल्म के बाद, फउलाई का तो यही लोग, मा अलैहुम नहीं है उन पर, मिन सबील कोई रास्ता, यानी मलामत है उन लोगों पर जो लोग जुल्म करते हैं, जमीन में नाहक जो है बर्बादी करते हैं, और फिर क्या हुआ कि वो फिर बदला लिए चले जाते हैं। तो उन लोगों के लिए कह दिया गया कि और जिसे, यानी कि ये फरमाया गया आयत नंबर 41 का तर्जुमा, कि जो शख्स अपने मजलूम होने के बराबर का बदला ले ले तो ऐसे शख्स पर कोई इल्जाम नहीं है। पहले तो ये बात कह दी गई कि अब फिर उसके बाद फरमाया गया इन्नमस सबीलू, के बेशक रास्ता, अलल्लज़ीना उन लोगों पर है, यज़लिमूना जो जुल्म करते हैं, अन्नासी लोगों पर, व यबगूना और बगावत करते हैं, फिल अर्जी बगावत करते हैं, फिल अर्जी जमीन में, बिगैरिल हक की नाहक, उलाइका यही लोग, लहुम उनके लिए, अजाबुन अलीम दर्दनाक अजाब है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये रास्ता सिर्फ उन लोगों पर है, यानी कि बुराई का, कि जो दूसरों पर जुल्म करते हैं, जमीन में नाहक फसाद करते फिरते हैं, और यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया है। यानी मलामत उन लोगों पर दी गई जो जुल्म भी करते हैं, ज्यादती भी करते हैं, और जो बदला लेना चाहे उसको हमारी शरीयत इजाजत देती है बदला लेने की। लेकिन यहाँ पर मोरद इल्जाम उन लोगों को कहा गया कि जुल्म की जो इब्तदा करते हैं, बदला लेने में हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, जमीन के अंदर बिगाड़ को चाहते हैं, यानी ये चाहते हैं कि वो अपनी सरकशी और तकब्बुर के जरिए से छा जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ऐसे लोगों के ऊपर अजाब है। यानी इन तमाम आयत मुबारक जो अभी तक हमने आयत नंबर 39 से लेकर आयत नंबर बता दिया कि बुराई का बदला बुराई है, लेकिन उसके ऊपर जो अफजलियत का दर्जा दिया वो ये फरमा दिया गया कि जो है माफ कर देना जो है वो सबसे ज्यादा अफजल चीज है कि माफ कर दिया जाए। और माफ करने के साथ क्या क्या किया जाए, इस्लाह कर ली जाए, यानी इस्लाह अल्लाह से तौबा ताइब हो जाए, हुआ जाए, और उसके बाद क्या हुआ कि अल्लाह से उसके अजर का तलब दिया किया जाए। और अगर कोई बदला ले लेता है तो उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है, यानी कत्ल का बदला कत्ल हो गया, जैसे हम कोर्ट के अंदर फांसी की सजा करवा देते हैं, इस किस्म का हो गया। या कत्ल के बाद आप दियत उतनी ही मांगे जितनी की चीज की मिसाल के तौर पे कत्ल की दियत होगी जितनी राइज उस वक्त के ज़माने के हिसाब से, या कोई भी ऐसी चीज़। लेकिन अगर कोई शख्स जुल्म करने के अंदर पहल करता है, और पहल करने के बाद वो ये चाहता है कि वो सरकशी से दूसरे के ऊपर छा जाए और बिगाड़ को पैदा कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब रखे, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब रखे हुए हैं। वलामन सबरा और अलबत्ता जिसने सबर किया, व गफरा और माफ कर दिया, इन्ना बेशक जालिका ये, लमिनल अज़मिल अबूर अलबत्ता हिम्मत के कामों में से है। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमा दिया कि अगर कोई शख्स जिसको कोई तकलीफ पहुंची है और कोई भी मुसीबत उसके पास आई है या बुराई पहुंची है, उसके बाद अगर वो सब्र कर लेता है, उसको बख्श देता है, तो ये बड़े हौसले के कामों में से है। हर वक्त बात का पलट कर जवाब देना, या हर वक्त किसी चीज कि किसी ने एक थप्पड़ मारा तो बदले में दो थप्पड़ मार देना, ये हमेशा जो है वो ये असूल कारबंद नहीं होता। इसलिए कि बार बार अपनी ताकत का इजहार करके दूसरे को जिच करना और बाकी इसी तरीके से चीजें करना ये दुरुस्त नहीं है। इस्लाम बराबरी के असूल पर इंसानों को दर्जा देता है, लेकिन
اگر کوئی انسان اتنی ہمت کرتا ہے کہ وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر طلب کرتے ہوئے اس شخص کو جس نے اس کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا، بری بری باتیں کی، اس کا امیج خراب کیا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی قسم کا اور تکلیف دی، اس کو معاف کر دے اور یہ کہہ دے کہ اس کا اجر جو ہے میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں، تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت زیادہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگوں نے کیا، حالانکہ وہ نبی برحق تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہمت، ان کی طاقت اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اللہ کے تمام تر راستے جو تھے بتائے ہوئے وہ ان کے ساتھ تھے، یعنی کسی بھی فورسفلی وہ امپلیمنٹ کرا سکتے تھے ہر چیز کو، لیکن اللہ رب العزت نے دین کو دلوں کے اندر جاگوزی کروایا کہ دل سے لوگ تسلیم کریں، طاقت اور قوت کی بیس پہ نہ ہو یہ چیز۔ تو کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا کہ اس وقت جو تکالیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نتیجہ کیا نکلا کہ اس وقت جو تکالیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کرنا پڑی، وہ تمام تر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کی، اور ان کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تمام نے یہ تمام تر تکالیف جو ہے برداشت کی۔ اسلام کی جو پہلی شہیدہ ہیں حضرت ام عمار جو ہیں، حضرت عمار یاسر کی والدہ ہے نا حضرت سمیہ، ام عمار یاسر، تو ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا تھا ابو جہل نے ان کی شرم گاہ میں برچھی مار کر، کہ وہ جو تھیں وہ کیا تھیں، اسلام لے آئی تھی۔ حضرت عمار یاسر کو جو ہے وہ تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا تھا ان کا جو مالک تھا، اور طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ ان کے والد جو تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا، وہ بھی پہلے اسلام کے شہید تھے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اسلام کی راہ کے اندر جو ہے برداشت کی، اس طریقے سے جو ہے وہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ لیا جا سکتا ہے، یعنی کسی نے منہ پھیر کر کے بات کی، آپ نے بھی منہ پھیر کے بات کر لی اور برائی کا بدلہ برائی ہو گیا، یا پھر آپ نے خاموشی اختیار کر لی اور خاموش رہتے ہوئے آپ نے اس چیز کو کہ جس میں آپ کو تکلیف ہوئی ہے آپ اللہ رب العزت کے حوالے کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کا اجر ضرور دیتا ہے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو بھٹکا دے اللہ، تو فَمَا لَهُ، تو اس کے لیے من ولی، نہیں ہے کوئی دوست، من بعد ہی، اس کے بعد، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی دوست اس کے بعد۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور تم دیکھو گے ظالموں کو، لما جب رَأُوا الْعَذَابَ، جب وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، یقولون، وہ کہیں گے، ہل کیا، الی مرد، لوٹنے کی طرف جگہ ہے، من سبیل، کوئی راستہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی راہ سے بھٹکا دے، یہاں پہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹا دیا جائے، یعنی دنیا میں یہ کافر جو ہمیں بے وقوف اور دنیاوی خسارے کا سمجھتے ہیں کہ ہم خسارے کے اندر ہیں، تو وہ اس دن آخرت کے اندر جس حال کے اندر ہوں گے تو ان کا نہ کوئی ساتھی ہوگا اور نہ ہی کوئی پلٹنے کی جگہ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو بھٹکا دیتا ہے، جس کو راہ حق نظر نہیں آتی، اس کے بعد نہ تو اس کا کوئی دوست بن پاتا ہے اور نہ ہی مددگار۔ جن لوگوں کو وہ دوست اور مددگار سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ آخرت میں اصل میں اس کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ قرآن الحکیم میں جہاں جہاں اللہ رب العزت نے ولی ولا نصیر کا لفظ استعمال کیا، تو وہ چیز ہے جو اصل میں آخرت میں ہمارے کام آنے والے دوست اور مددگار ہیں۔ دنیا کے لوگ تو فائدے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، فائدے کے لیے الگ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کو کسی سے کوئی کام ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیں وہ شخص آپ کو انتہا کے فون بھی کرے گا، اس قسم کی کوئی غرض نہیں ہوگی، تو نتیجہ کیا نکلے گا، وہ آپ سے مکمل طور پر بیزار ہو جائے گا، اور نہ وہ آپ کی خبر گیری کرے گا اور نہ ہی کچھ کرے گا۔ یہ چیز آپ کو دنیا میں نظر آتی ہے، اور نفسا نفسی کا اسی قسم کا دوست ہے، لیکن آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا قرآن الحکیم، آپ کی اس سے محبت، آپ کی دین کی ترویج، آپ کا کوئی نہ کوئی کسی کے لیے فائدے کا کام کرنا جو آپ نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اس میں نہ تو آپ کا کوئی ناموری ہو رہی ہو اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہو رہی ہو، تو نتیجہ کیا ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ بہترین طور پر اس کا یعنی کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کیا کہنا چاہیے، میں الفاظ پراپر استعمال کرنا چاہ رہی ہوں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آخرت میں دوست اور ساتھی کے روپ میں سامنے آ جائیں گے۔ تو اس دن کہا گیا کہ وہ یہ دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں نکلے گا۔
वतराहुम और तुम देखोगे उनको युरिदूना कि वो रास्ता नहीं निकलेगा। वतराहुम और तुम देखोगे उनको युरिदूना कि वो पेश किए जाएंगे अलैहि इस पर खाशिईना झुकने वाले मिनज़्ज़ुल्ली जिल्लत की वजह से, यंजुरूना वो देखेंगे मिन तरफ़िन खफ़ी पोशीदा नजरों से, वक़ाल अल्लज़ीना और कहेंगे वो लोग आमनू जो ईमान लाए, इन्नल खासिरीना कि बेशक खसारा पाने वाले, अल्लज़ीना वो लोग हैं, खासिरू जिन्होंने खसारे में डाला डाला अनफुसहम अपने नफ्सों को, व अहलीहिम और अपने घर वालों को, यौमल क़यामा क़यामत के दिन। अला खबरदार इन ज़ालिमीना कि बेशक जालिम लोग फी अज़ाब मुक़ीम दायमी अजाब में होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम कयामत के दिन उनको देखोगे कि वो जहन्नुम पर पेश किए जाएंगे, अपने चेहरों को ऊपर नहीं उठाएंगे इसलिए कि वो जिल्लत के मारे झुके हुए होंगे। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुजरिमों की बदहाली, उनकी जिल्लत, उनकी पस्ती को बयान किया जो कि यकीनन नाकाबिले बयान होगी। वो कनखियों से देख रही हूँ कर रहे होते हैं और आप बदहाली में होते हैं तो क्या होते हैं, आप नीचे झुकी हुई नजरों से दूसरे को टेढ़ी नजरों से देख रहे होते हैं कि मैं देख भी लूं और ना देखो में भी शुमार हो जाए। और जब आप खुद आपके पास अच्छा होता है तो आपकी गर्दन के अंदर इतना ज्यादा अकड़ होती है कि आप दूसरे की तरफ नहीं देते। या बाजों का जो इंसान शादा और फरहा होता है यानी बिल्कुल अल्लाह की दी हुई नेमतों पर खुश होता है तो उसको वैसे भी अकड़ के अलावा भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए कि उसके पास जो है वो उस पर मुतमईन है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किए हुए। तो ये वो मंजर दिया गया कि ऐसा ऐसा देखना जो तरफीन खफी है वो ऐसा देखना है जब कोई खौफ से देखे या किसी चीज को ना देखना चाहे। तो खसारा पाने वाले वो हैं जिन्होंने खुद को और अपने अहले अयाल को खसारे में डाला, जिन्होंने हक की सदा आने के बावजूद उसको नहीं पहचाना और दुनिया के खेल तमाशों के अंदर पड़े रहे। यानी दुनिया में ये काफिर हमें बेवकूफ और दुनियावी खसारे का हामिल समझते थे, जबकि हम दुनिया में सिर्फ आखिरत को तरजीह देते थे और दुनिया के खसारे थे। अब देखो कि हकीकी खसारे का शिकार असल में है कौन। वो जिन्होंने दुनिया के आर्जी खसारे को नजरअंदाज किया, आज वो जन्नत के मजे लूट रहे हैं, या वो जिन्होंने दुनिया ही को सब कुछ समझ रखा था आज ऐसे अजाब में गिरफ्तार हैं जिनसे अब छुटकारा मुमकिन नहीं है। असल में वमा काना और न होंगे लहुम उनके लिए मिन औलिया कोई दोस्त, यंसुरूनहुम जो मददगार होंगे उनके, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, वमन युज़लिल्लाहु और जिसको भटका दे अल्लाह ताला, फमा लहू तो नहीं है उसके लिए, मिन सबील कोई भी रास्ता। यानी उनके लिए किसी किस्म के कोई दोस्त नहीं होंगे और ना अल्लाह के सिवा उनका कोई वहां पे भी मददगार होगा। लेकिन अल्लाह ने मदद करने का वादा दुनिया में किया है, आखिरत में अल्लाह ताला मुनसिफ ही होगा। दुनिया में तो किसी न किसी की मदद या नुकसान मिल जाता है, लेकिन कयामत के दिन तमाम तर रिश्ते टूट जाएंगे। ये इस वजह से हुआ कि अल्लाह ताला ने कयामत के दिन तमाम तर रिश्ते टूट जाएंगे, ये इस वजह से हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको भटका दिया। ये अल्लाह तबारक व ताला ने एक्चुअल में उनको नहीं भटकाया, नहीं बल्कि क्या हुआ कि उन लोगों ने अल्लाह तबारक व ताला की तमाम तर बातों को झुटलाया और मानने से इनकार कर दिया। हक की राह के अंदर वो अड़ कर खड़े हो गए कि नहीं हमारी मर्जी, हम अपने हिसाब से चलेंगे। कभी भी किसी ने अगर बात करते हुए शुरू में दीन की बात की तो उसके ऊपर मौलवी का टाइटल लगा दिया, या फिर ये कहा कि तुम अपने दीन की पब्लिसिटी अपने पास रखो, या फिर ये कि हम तुमसे ज्यादा नेकी का काम करते हैं। ये तमाम तर चीजें क्या हुई कि दुनिया में जो भलाई की तरफ उन लोगों के पास लोग आने लगे तो उन्होंने उन्हीं को धुतकारा। नतीजा क्या हुआ कि आखिरत में उनका कोई न साथी होगा और ना ही कोई मददगार और ना ही उनके लिए कोई राह होगी। इस्तजीबु लिरब्बिकुम मांग लो अपने रब के लिए, मिन कबली इससे पहले, अयातिया के आ जाए, यौमुन एक दिन, ला मरद्दा नहीं फिरना, लहू उसके लिए, मिन अल्लाह हमारे लिए, मिन मलजाइन कोई जाए पना, यौमइज़िन उस दिन, व मालकुम और नहीं है तुम्हारे लिए, मिन नकीर कोई इनकार करना। अब कहा गया कि आज का दिन है सब कुछ करने के लिए, अल्लाह के सामने उस रब को लब्बैक कह लो, उसकी बातों के ऊपर लब्बैक कहते हुए अमल कर लो। ज़बानी कलामी के दावे ना करो, बल्कि क्या करो, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इकरार कर लो, क्योंकि एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन कोई भी काम नहीं आएगा। सूरतुल क़यामा की आयत नंबर 10 to 12 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि उस दिन इंसान कहेगा कहीं भागने की जगह है, हरगिज नहीं, कोई राह फरार नहीं होगी, उस दिन तेरे रब के पास ही ठिकाना होगा।
نکیر کہتے ہیں انکار کرنا، کہ تم اپنے گناہوں کا انکار نہ کر سکو گے جب سارے عذاب بول پڑیں گے جو تمہیں عذاب دینے کے لیے گواہی دیں گے، تم اس عذاب کا انکار نہیں کر سکو گے اس لیے کہ وہ تمہیں نظر آ رہا ہوگا، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ تو کیا ہے کہ وہ اس کو، یعنی تم اس دن اجنبی نہ ہوگے، تمہاری شکلوں سے تمہارا جرم پہچانا جائے گا، خود کو تبدیل نہ کر سکو گے۔ تو کیا کرنا ہے؟ آج اپنے رب سے راہ نجات مانگ لو، اور وہ راہ نجات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی بھی ہے، اور اللہ رب العزت کی احکامات کے آگے سر تسلیم ہم کرنا بھی ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اور اگر وہ اعراض برتے، فما تو نہیں ارسلنا کا، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، علیکم ان پر، حفیظہ نگہبان بنا کر، انا نہیں علیکا آپ کے ذمہ، الا البلاغ مگر پہنچا دینا، وانا اور بے شک ہم، ازکنا جب ہم چکھاتے ہیں، الانسان انسان کو، منا اپنی طرف سے، رحمتن رحمت، فارحہ بہا تو وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ ان اور اگر تصبہم پہنچتی ہے ان کو، سیئاتن کوئی تکلیف، بما قدمت بوجہ اس کے جو اس نے آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، فإنا تو بے شک الانسان بے شک انسان کفور سخت نہ، فإنا تو بے شک الانسان بے شک انسان کفور سخت نہ شکرا ہے۔ یعنی فرما دیا گیا کہ اگر وہ اعراض برتتے ہیں آپ کی باتوں سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ کو محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا گیا ہے، آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں، آپ ان پر جبرن ہدایت کے لیے نہیں کہہ سکتے، ان سے پوچھا جائے گا ان کے اعمال کے بارے میں، اور آپ کے اوپر ان کے اعمال کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی داعی اسلام اگر کسی کو دین کی بات بتاتا ہے تو وہ اس کو حق اور سچ کے اندر فرق کرنا، حق اور جھوٹ کے اندر فرق کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے صحیح معاملے سے جو جوڑنا ہے وہ سکھا سکتا ہے، لیکن کیا ہوگا، وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ دیکھو تم نے عمل ضرور کرنا ہے، اب تم نے کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، اور ہر انسان اپنے توفیق کے حساب سے اعمال کو کرتا جا، اس کی جواب دہی جو ہے وہ ہر انسان نے اللہ رب العزت کے حضور پھر خود ہی کرنی ہے۔ یعنی آپ پہنچانا آپ کے ذمہ ہے، اور حساب لینا ہمارے ذمہ ہے، کہ قرآن الحکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کو کوئی پہنچتی ہے کوئی بھی چیز، یعنی کہ جب ہم ان کو پہنچاتے ہیں کوئی رحمت، رحمت کے اندر کیا ہوئی؟ رزق ہوا، مال ہوا، دولت ہوئی، دنیاوی نعمتیں ہوئی، تو کیا ہوتا ہے؟ انسان بہت خوش ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ تو میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور اگر ان کو کوئی پہنچتی ہے مصیبت، جیسے کوئی نہ کوئی کسی چیز میں کمی ہو گئی یا محرومی ہو گئی، تو انسان کیونکہ فطرتاً کمظرف ہے تو خوشی میں وہ رب کو بھول جاتا ہے، اور تکلیف میں بے صبرا ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف لوٹنے لگ جاتا ہے۔ کوئی بھی مصیبت اگر کسی کو پہنچتی ہے تو وہ انسانوں کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ان کو پہنچتی ہے، کیونکہ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کر رہا، کہ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے، اور جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوتا ہے وہی اس کو ملتا ہے، کیونکہ بے شک انسان سخت ناشکرا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، یخلق ما یشاء وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یہب عطا کرتا ہے لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، انسان لڑکیاں، وہ یہب اور عطا کرتا ہے لمن یشاء الذکور جس کے لیے چاہتا ہے لڑکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، یعنی وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ پورے آسمان اور زمین کو وہ کنٹرول کرنے والا ہے، تو اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا، یعنی تم سب پوچھے جانے والے ہو، اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ قرآن الحکیم میں آیت مبارکہ ہے یہ، کہ تم سب جو ہے پوچھے جانے والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل جو کرتا ہے وہ اس کو پیدا کرتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز جو ہے اللہ تبارک ہے وہ اس کو پیدا کرتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو دنیا کے اندر لے آتے ہیں۔ یہ اس چیز کے لیے بھی بتایا گیا جو انسان سخت ناشکرا ہے نا، یعنی جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو یہ کیا کرتا ہے، یہ انسانوں کی غالب اکثریت کا اعتبار ہے، جن میں ضعیف الایمان لوگ بھی شامل ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے نہ ملنے کے اوپر ناشکری کرتے ہیں، اور نعمتوں کے ملنے پر شکر نہیں کرتے بلکہ اپنی بڑائی کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کسی کو لڑکیاں عطا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور کسی کو لڑکے عطا کر دیتا ہے، یعنی یہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے انسان
کہ اپنے بس کے اندر کوئی چیز ہو. اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، جس کو چاہے بیٹیاں دے اور جس کو چاہے بیٹے عطا فرما دے. اور یزوجہم، یا ملا جلا کر دیتا ہے، ذکرانن ان کو لڑکے، و اناسن اور لڑکیاں کی شکل میں. وہ یہ جالو، اور بنا دیتا ہے میں یشاء جس کو چاہتا ہے عقیمہ بھان، کہ بے شک وہ علیم جاننے والا ہے، قدیر قدرت والا ہے. یعنی پھر کہا گیا کہ کسی کو اکیلے اکیلے لڑکیاں اور لڑکے بھی عطا کر دیتا ہے. اور اسی طریقے سے کیا ہوا کہ بعض کیا کرتا ہے، ملا جلا کے بھی دے دیتا ہے، یعنی کہ کچھ حصہ لڑکیوں کا ہوتا ہے، کچھ حصہ لڑکوں کا ہوتا ہے. یعنی اس حصے سے مراد جس کو چاہتا ہے مذکر اور مؤنث کی ملا جلا کے دیتا ہے، یعنی ایسی اولاد جس میں مرد اور دونوں شامل ہوں. اور چوتھی صورت میں کیا، اچھا ایک اور صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسی اولاد بھی ہو جس میں مرد اور عورت دونوں کی صفات شامل ہوں. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو بانجھ کر دے، خواہ کتنا ہی صحت مند وہ کیوں نہ ہو. یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے اور قدرت والا ہے. اس کو پتا ہے کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، یہ اس کی مصلحت اور اس کی قدرت کے اندر ہے. اس کی تمام تر تخلیق کے بارے میں ہم کسی بھی کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں وہ اس کو مطلق بادشاہت سمجھتے ہیں، یعنی کہ اور اس کی بادشاہت کے لیے کھلے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں. وما کانا، اور نہیں ہے، لبشرن کسی انسان کے لیے، ان یکلم اللہ کہ وہ کلام کرے اللہ تعالیٰ سے، الا وحین مگر وحی کے طور پر، او یا میں ورائے یا پردے کے، حجابن پیچھے سے، او یورسلا یا وہ بھیجے کوئی رسول، فیوہی تو وہ وحی کرے باذنہ ساتھ اس کے اذن سے، میں یشاء جس کو وہ چاہے. انہو کہ بے شک وہ علی بہت بلند ہے، حکیم حکمت والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مکہ کو اور ہم میں سے ہر ایک کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کرنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے مگر وحی کے ذریعے سے. یعنی یہ چیز جو فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کوئی بات کہیں، دل میں خیال ڈالیں یا خواب کے اندر کچھ دکھائیں، لیکن یہ چیز کس کے ذریعے ہوئی؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے رسول کے طور پر چن لیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ انہیں خضر علیہ السلام کو بتایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بیٹے کو ذبح کرنے کی بات تھی وہ خواب کے ذریعے سے وحی آئی. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد مقامات پر خواب کے ذریعے سے وحی آئی، دل کے اندر خیالات آئے، وہ وحی کے ذریعے سے. نبی انبیاء کے ساتھ جو چیز بھی بات ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ فرشتے کے ذریعے سے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ سارا کام کرواتے ہیں. وحی کی صورتوں میں دل میں بات ڈالنا، پردے کے پیچھے سے کلام کرنا، فرشتے کو بھیجنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں بھی آئے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے اپنی رسالت کو عطا کرتا ہے، لیکن یہ اس کی مرضی سے ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے جو جلوہ تھا اس کو سہ نہیں پائے اور بے ہوش ہو گئے. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ جو جلوہ تھا اس کو سہ نہیں پائے اور بے ہوش ہو گئے. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا. تو اللہ رب العزت مختلف صورتوں میں وحی کو نازل فرماتے ہیں کیونکہ وہ بلند ہیں اور حکمت والے ہیں. جو وہ بہت زیادہ بلند ہے تو اس کی حکمت کو وہی جانتا ہے کہ کس طریقے سے چیزوں کو ڈیل کرنا ہے. ہمیں تو بہت چیزیں جب ہو جاتی ہیں تو بعد میں اللہ کی حکمت نظر آتی ہے کہ ہاں دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مجھے ایسے کر کے بچا لیا تھا، اگر میں کوئی کام کر لیتا تو مجھے کوئی نقصان پہنچ جاتا. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، اوحینا وحی کی ہم نے الیکا آپ کی طرف، روحن ایک وحی، من امرنا اپنے حکم سے، ما کنتو نہیں تھا تو تدری تو جانتا، مل کتاب و کتاب کیا ہے، ولل ایمانو اور ایمان کیا ہے، ولیکن لیکن ہم نے جالنا ہوں ہم نے بنایا اس کو، نورن نور، نہدی ہم ہدایت دیتے ہیں، من نشاؤ اس کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، وَإِنَّكَ اور بے شک آپ، لَتَهْدِي البتہ آپ ہدایت دیتے ہیں، صراط مستقیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا کہ اصل میں کیا ہے حکم اللہ کا، کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. یہاں پر روحن سے مراد وحی القرآن ہے کہ آپ کو آپ کی طرف ایک وحی بھیجی، ایک روح بھیجی اپنے حکم سے، آپ کو بتایا کہ کیا چیز ہے. اصل میں قرآن الحکیم کو روح اس لیے کہا گیا کہ قرآن الحکیم دلوں کو زندگی بخشتا ہے، یہ روحانی زندگی کی ایک غذا ہے. آپ کو یہ بتایا کہ کتاب کیا ہے، یعنی الکتاب کیا ہے. الکتاب ہے قرآن الحکیم.
قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ ہے، ہدایت کا وہ سامان ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر انسان سر تسلیم خم کرتا ہے۔ اس کے اندر وہ احکامات ہیں جن کے ذریعے سے انسان کو لگتا ہے کہ یہ کتاب، اس کے سارے الفاظ میرے اللہ کے بولے ہوئے ہیں، میرے اللہ تعالیٰ کے لکھوائے ہوئے ہیں، جو کہ میرا محبوب رب ہے جس کی بارگاہ کے آگے مجھے ہر دم سر تسلیم اپنا خم کرنا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے اس کتاب کا ذکر کیا گیا۔ اور پھر کیا کیا گیا؟ ایمان اصل میں کیا ہے؟ ایمان اللہ تعالیٰ سے ایسا رشتہ یا ایسی اصل میں قسم ہے جو ہم کھاتے ہیں اس سلسلے میں کہ اے اللہ، میں نے اپنی پوری کی پوری عبادت کو اور اپنی دعاؤں کو تیری طرف رکھ دیا، یعنی تیرے سپرد کر دیا۔ جیسے کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم آغاز میں ہی دعا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ اے نبی، ہم نے وحی کے ذریعے سے آپ کو یہ بتایا، اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور وحی کیا ہے، اور ہم نے اس کو آپ کے لیے ہدایت اور نور بنا دیا۔ ساتھ میں یہ کہا کہ ہر اس شخص کے لیے ہدایت اور نور بنایا کہ ہدایت اور نور اختیار کرنا چاہتا ہے، یعنی ہدایت کا راستہ وہ اختیار کرنا چاہے گا جسے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی، جو سمجھنا چاہے گا کہ اللہ رب العزت نے کیا پیغام کہا، اور اپنا ذکر وہ سننا چاہے گا۔ اس قرآن کا بنیادی موضوع جو ہے وہ ہے انسان۔ اصل میں اگر میں چاہوں نا اپنی بات کے بارے میں سننا، اپنی چیز کے بارے میں سننا، تو یہ کتاب جو ہے یہ میرے بارے میں بات کرتی ہے، کیونکہ میں انسان ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ یہ ہم میں سے ہر انسان کو کہنے والی بات ہے کہ ہم اپنے آپ سے یہ کہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستے کی طرف، اس کو دیتے ہیں۔ صراط اللہ، راستہ ہے اللہ تعالیٰ کا، الذی، وہ ذات، لہو، اس کے لیے، ما فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، الا، خبردار، اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، تسیر الامور، تمام معاملات کو لوٹایا جاتا ہے۔ پہلے کہا کہ ہدایت اس کو ملے گی جس کو اللہ ہدایت دے گا، اور ہدایت اس کو ملے گی جو ہدایت کے راستے پر چلے گا، یعنی قرآن الحکیم کے راستے پر اور سیرت اور پھر کہا کہ راستہ وہ ہے جو اللہ کی ذات کا ہے۔ وہ ذات کیا ہے؟ اصل میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کو لیے ہوئے ہیں، اور اللہ کی طرف تمام تر معاملات کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کا بہت لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان کہ الحمدللہ قرآن الحکیم کی سورہ مبارکہ نمبر 42 سورہ الشورى جو ہے اس کو آج ہم نے مکمل کر لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آیات کے اندر جو سیکھنے کا سبق ہمیں ہر موڑ پر ملا، اللہ تعالیٰ ان سب پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جو کال ہے اس کو فعل کے ساتھ بالکل باہم کر دے، یعنی کوئی بات میں، بولنے میں اور عمل کرنے میں کسی قسم کا تضاد باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والا ہم سب کو بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم رحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرنے کا کام آپ لوگوں کی یہی ہے کہ 2 نفل شکرانے کا ضرور ادا کر لیجیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ الحمدللہ جو تھوڑی بہت چیز سمجھ آنے میں جو چیز رہ جاتی ہے، تو ایک تو سجدہ شکر ہو جاتی ہے، اور ساتھ میں ہمارا کفارہ بھی چیز کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں دے ہم سب کو۔ اب میں نے صدقہ کہنا چھوڑ دیا ہے، لیکن اگر آپ دیتے ہیں اور آپ نے روٹین اپنی بنائی ہوئی ہے کہ سورت کی تکمیل کے بعد بھی آپ صدقہ دیتے ہیں، تو یہ بہت اچھی عادت ہے، اس کو قائم رکھیے اپنی عادت کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم۔